الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص میزبان مکرم برادر عزیز حضرت مولانا قاری ہارون الرشید صاحب دامت برکاتہم، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 31 اکتوبر 2021 ہم یہاں دارالعلوم خدام الدین سلیم خان حضرو پنجاب پاکستان میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے حسین عنوان سے معنون اس مبارک تقریب میں زندگی کے سفر میں ایک مرتبہ پھر جمع ہیں. میرا خیال ہے کہ گزشتہ ملاقات کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب آپ کے سالانہ پروگرام میں بھی میں حاضر ہوا تھا. یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ
کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے یاد فرمایا، اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ آپ کی محبتوں اور آپ کے گمان کے مطابق پورا اتروں، ورنہ سچی بات یہ ہے، مولانا کو پتہ ہے، یوں ہی ربیع الاول تو ویسے ہی مصروفیات کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن سفر نے اور مسلسل سفر نے بہت زیادہ متاثر کیا ہوا ہے مجھے، میری حالت دیدنی بھی ہے اور شنیدنی بھی ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ آج کی اس گفتگو میں قرآن کریم کی اسی آیت سے رہنمائی بھی حاصل کروں گا اور روشنی بھی حاصل کروں گا۔ مختصر سی ملاقات ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ حسب سابق آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو تقریر سنانے کے لیے نہیں آتا ہوں، رواجی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی پیغام لے کر آتا ہوں اور مذاکرہ کرتا ہوں، اور یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مذاکرہ ہمیشہ دو طرفہ ہوا کرتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ اس قدر تھکن کا اظہار کریں گے، اگر آپ اس قدر خاموش رہیں گے، تو یقین فرمائیے آپ اتنا بول کر نہیں تھکے ہوئے جتنا میں بول بول کر تھکا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ مہنگائی نے آپ کا گلا بند کر رکھا، کیوں مولانا؟ اس میں بھی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے سامنے احتجاج مت کیجیے، ہم تو آپ کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے کہ اناڑیوں پر اور کھلاڑیوں پر اعتماد کرنے کے بجائے علماء پر، اکابرین پر اعتماد کیجیے، جن پر آپ اپنے جنازوں پر اعتماد کرتے ہو، اپنے بچوں کے نکاح پر اعتماد کرتے ہو، اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں اعتماد کرتے ہو، اپنے والدین کے لیے قرآن خوانی میں بلا کر ان پر اعتماد کرتے ہو، زندگی کے ہر موڑ پر علماء پر اعتماد کرتے ہو، تو جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کیوں لڑکھڑا جاتے ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی NGO علماء چلا رہے ہیں مدارس کی صورت میں، اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آج تک کسی معتمد مدرسے سے آپ کو مالی غبن کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہوگی۔ مولانا بھی آپ کے سامنے کارگزاری رکھ رہے تھے عون فاؤنڈیشن کی بھی، آپ بالکل آ کر چیک کر سکتے ہیں، میں ان کے بہاف پر آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ چیک کیجئے، آپ کو 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ملے گا۔ تو پھر جب اقتدار کی زمام تھامنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی علماء پر اعتماد کیجئے، اور اگر غلطی کر بیٹھے ہو تو سزا ہمیں مت دیجئے، میرے سامنے ذرا ہوشیار ہو کر، تازہ دم ہو کر، حشاش بشاش ہو کر بیٹھیے، احتجاجاً خاموش ہو کر مت بیٹھیے۔ ہر شخص ڈپریشن کا شکار ہے نا، ہر شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ حضرت رات کو نیند نہیں آتی، پریشانیاں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، تو کوئی ادویات دیجئے، کوئی سلیپنگ پلز دیجئے، میں سوؤں تاکہ میرے ذہن کا بوجھ کم ہو۔ تو میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، احباب گرامی، ایک نسخہ میرے پاس بھی ہے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کا، اگر آپ چاہیں تو آپ کے بھی حوالے کر دوں، جی لے لیں گے، سنبھال لیں گے، اگر مہنگا ہوا تو، اور اگر فری میں ہوا تو پھر تو دونوں ہاتھوں سے قابو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل فری کی چیز کی قدر نہیں ہوتی، مال مفت دل بے رحم کہا جاتا ہے، لیکن میں حسن ظن رکھتا ہوں آپ حضرات پر کہ آپ اکابرین کو سننے والے ہیں۔ کیسے ہیں مولانا؟ خیریت سے ہیں؟ شادی اوپر آئیں، تشریف لائیں، ہاں یہ چھپ جائیں گے ذرا میرے پیچھے، ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں آپ، خیر ہے؟
ایک نسخہ میرے پاس بھی ہے آپ کے ڈپریشن کا علاج، آپ کی پریشانیوں کا حل، آپ کے دکھوں کا مداوع، آپ کے غموں کا علاج۔ اگر آپ اس کو وصول کر لیں، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے آپ کو اعتماد دلاتا ہوں، اس نسخے کو استعمال کرنے سے آپ کے غم ختم نہیں ہوں گے، اللہ آپ کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُ۔ اگر کبھی زندگی کے سفر میں تم پر غم حملہ کر دیں، اگر دنیاوی زندگی کے سفر میں کبھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، اگر دکھوں کے سمندر سے گزرنا پڑے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، دل کی گہرائیوں سے آنکھیں بند کر کے محمد پر درود پڑھ لو، اللہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرے گا۔ صلی اللہ۔ میرے عزیز دوستو، میں جب مسجد کی طرف آ رہا تھا تو ہمارے حضرت میزبان مولانا قاری ہارون شیر صاحب نے اپنی گفتگو میں جو تمہید لی ہے، میں اسی بات کو لے کر آگے چلتا ہوں کہ یہ پوری کائنات اللہ کی نعمتوں کا گلدستہ ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے اپنی نعمتوں کی طرف بنی نوع انسان کی توجہ مبذول کروائی کہ جس نعمت کو دیکھو گے تمہیں منعم ضرور یاد آئے گا، جس احسان کی طرف توجہ کرو گے محسن کو نہیں بھلا پاؤ گے۔ لیکن قرآن کریم میں جس نعمت کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے برسبیل تذکرہ ذکر کیا ہے۔ بہت بڑی نعمت نہیں کہا کسی نعمت کو اللہ، ہاں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آسمان بڑی نعمت، زمین بڑی نعمت، انہار بڑی نعمت، اشجار بڑی نعمت، پہاڑ بڑی نعمت، سمندر بڑی نعمت۔ لیکن آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، حق تعالی نے کہیں کسی نعمت کو بڑی نعمت نہیں کہا، کیونکہ اس کے نزدیک ان نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا شربۃ ماء۔ اللہ کے نزدیک دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے، اس کی حیثیت اور اہمیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو حق تعالی کسی غیر مسلم کو پانی کا گھونٹ بھی عطا نہ کرتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو راستے میں کچرے کا ڈھیر نظر آیا، اس پر ایک مردہ جانور، بعض روایات میں بکری کا نام آتا، ایسے ہی نا جی، مردہ بکری جو کئی دنوں سے مری ہوئی تھی، جسم سے اس کے تعفن اٹھ رہا تھا، پھول چکا تھا جسم اس کا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے صحابہ کرام نے کپڑا اپنے ناک پر رکھا، اتنی اسمیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمانے لگے، کیوں میرے صحابہ، اگر اس بکری کی قیمت لگائی جائے تو کتنے میں فروخت ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہ خریدے، یہ تو مردار ہو چکی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے، جسم خراب ہو چکا ہے، گل سڑ چکا ہے، اس کو کون خریدے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم مردہ بکری دیکھ رہے ہو جس سے بدبو اٹھ رہی ہے، اللہ کی ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اس مردہ جانور سے بھی گئی گزری ہے، جس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑتے ہیں، رشتہ داریاں قطع کرتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، سلام کا جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں۔
حق تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ. کبھی غور کرو نا اپنی تخلیق کے فارمولے پر، غور کرو نا تمہیں تمہارے رب نے سونے چاندی سے تو نہیں بنایا، مٹی اور خاک سے بنایا ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. کبھی غور کرو نا، تمہیں تمہارے حسین چہرے میں دھوکے میں ڈال دیا، تمہارے گھنگرے والے بالوں نے تمہیں رب سے غافل کر دیا نا، تمہاری گوری چمڑی نے تمہیں رب سے غافل کر دیا. کبھی غور تو کرو نا، بڑے خطیب بنے پھرتے ہو، بڑے ڈاکٹر بنے پھرتے ہو، بڑے پروفیسر بنے پھرتے ہو، بڑے لیکچرار بنے پھرتے ہو، زمیندار بنے پھرتے ہو، چودھری کہلواتے ہو. کبھی غور کرو نا، رب نے فرمایا مما خلق، تمہیں کس طرح بنایا. ایک قطرہ ناپاک سے تمہاری تخلیق ہوئی، اتنا ناپاک جس سے تم بھی نفرت کرتے ہو، جسم پر لگ جائے دھو دیتے ہو، کپڑوں پر لگ جائے دھو دیتے ہو، تبدیل کر لیتے ہو. رب العالمین نے فرمایا میرا احسان ہے نا، میرا کرم ہے تم پر، یہ میرے فضل کا انداز ہے نا کہ اسی قطرہ ناپاک سے تمہیں تخلیق دے کر ایسے کردار بنائے ہیں کہ ان کے سجدوں پر جبرائیل بھی رشک کرتا نظر آتا ہے. تمہیں خاکی بنایا لیکن پرواز افلاکی عطا فرمائی، اتنا بلند کر دیا کہ پوری کائنات تمہاری عظمت کو نہ پہچان سکے. دیکھیے نا صدیق اکبر کی طرف، ہائے شب معراج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، عشق کے سفر کی تکمیل ہوئی، واپس تشریف لائے، تمام صحابہ کرام کو کارگزاری سنائی. جبرائیل آئے، ام ہانی کے گھر سے مجھے لے جایا گیا بیت اللہ میں، وہاں شق صدر ہوا، میرے سینے سے قلب مبارک کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا. اور میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں عزیز دوستو، زمزم سے محمد کے دل کو پاک نہیں کیا گیا، محمد کے دل سے زمزم کو پاک کیا گیا. اور پھر وہاں سے بلندیوں کا سفر شروع ہوا، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر جبرائیل نے ہاتھ باندھ دی، عرض کیا اللہ کے محبوب اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اجازت ہی نہیں، اور اگر جانے کی کوشش کی میرے پر جل جائیں گے، یہیں مر جاؤں گا، آگے آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا. اور حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نوری تھا نہ بے وفا ہو گیا، کاش کے ہوتا وہاں ابو بکر صدیق. عرض کرتا اللہ کے محبوب پر جلتے ہیں تو جل جائیں، مرتا ہوں تو مر جاؤں، جان دے دوں گا، محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. واپس تشریف لائے معراج کے سفر سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے تمام تفصیلات بیان فرمائے.
لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں سفر معراج کی تفصیلات کے دوران بار بار ہم دیکھتے رحمت عالم کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھتی، یوں لگتا تھا جیسے صدق کو مصدق کی تلاش ہے، یوں لگتا تھا جیسے حبیب اپنے دوست کے انتظار میں بے قرار ہے۔ اتنے میں ابو بکر آتے ہوئے دکھائی دیے، اور اس سے پہلے بھی کچھ ہوا نا۔ جو ہی سفر معراج سے واپسی ہوئی، دشمنان دین نے چیمے گوئیاں شروع کی، لو جی یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ رات کے ایک مختصر سے حصے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص فرش سے عرش تک چلا جائے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوں، جنت کی نعمتوں کا نظارہ ہو، جہنمیوں کی بدنصیبی دیکھی جائے، اور پھر رب سے ملاقات کر لینے کے بعد رات کے اسی حصے میں واپسی بھی ہو جائے؟ یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ چنانچہ عقل کے پجاریوں نے سفر معراج کا انکار کیا، عقل کے پجاریوں نے۔ اور یاد رکھیے گا عزیز دوستو، احکامات الہیہ اور دین محمدیہ کو سمجھنے کے لیے عقل کو مقتدی بنانا پڑتا ہے، عشق کو امام بنانا پڑتا ہے۔ ابو جہل معترض بن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے پر تو ابو جہل کھڑا۔ فرمانے لگے کیا بات ہے، کیسے آئے ہو؟ ابو جہل نے کہا ابو بکر کچھ سنا تم نے؟ ابھی ابھی تمہارے نبی کے منہ سے سن کر آیا ہوں کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں وہ فرش سے عرش تک گئے ہیں اور عرش سے فرش تک واپس بھی آئے ہیں۔ تم ذرا بتاؤ ابو بکر یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، غور سے سننا میرے نوجوانوں، تمہاری بہت سی ذہنی کنفیوژن کا علاج ہو جائے گا۔ اس ایک جملے کو امام بن کر چلانا اپنی زندگی میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو جہل اگر کوئی اور دنیا میں یہ دعویٰ کرے کہ وہ فرش سے عرش تک چلا گیا اور عرش سے فرش تک آ گیا، اس کی بات کو ماننا کفر ہے، اور اگر محمد نے کہا ہے تو نہ ماننا کفر ہے۔ ابو جہل حیران ہوا، کہنے لگا ابو بکر کچھ تو عقل سے کام لیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او عقل کے دشمن، ارے او نادان، او بے وقوف، شاید تجھے خبر نہیں، ابو بکر وہ نہیں مانتا جو میری عقل میں آتا ہے، ابو بکر وہ مانتا ہے جو محمد فرماتا ہے۔ میں اپنی عقل کی ساری استعداد رحمت عالم کے قدموں پر قربان کر چکا ہوں۔ کہنے لگا بڑے عجیب ہو تم لوگ، اتنی بڑی بات مان لی، کوئی دلیل بھی نہ مانگی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارے ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانے بیٹھے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ کیا بات ہے، اس سے بڑی کون سی بات تم نے مانی ہوئی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے محبوب نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایک ہی معبود ہے، ہمارا رب ایک ہی، ہمارا مسجود ایک ہی، علام الغیوب ایک ہی، کارساز و دستگیر ایک ہی، حاجت روا اور مشکل کشا ایک ہی، ہم نے اسے دیکھے بغیر مان لیا۔ ابو جہل نے کہا کتنے عجیب ہو تم لوگ، اللہ کو دیکھے بغیر مان لیا؟ ہم تو اپنے خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر ان کو سجاتے ہیں، رنگ و روغن کر کے چمکاتے ہیں، خوشبوؤں سے مہکاتے ہیں، موتیوں کے ہار پہناتے ہیں، مٹھائیوں کی ٹرے سجاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنے معبودان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تم نے ابو بکر اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی یہ مطالبہ کیا اپنے نبی سے کہ پہلے ہمیں ہمارا رب دکھاؤ
اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کو سجدہ کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو جہل نہیں، ہم نے اپنے نبی سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا، کبھی یہ ڈیمانڈ رکھی نہیں کہ پہلے ہمیں ہمارا رب دکھاؤ پھر ہم مانیں گے۔ ابو جہل نے کہا کیوں؟ خطرہ تھا نا کہ شاید تمہارا نبی تمہیں تمہارے رب کے حسن و جمال کی کوئی جھلک نہ دکھا سکے۔ فرمانے لگے نہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں، تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ابو جہل غور سے سنو، اگر کسی روز میں مچل جاتا اور بے قرار ہو جاتا، تڑپ جاتا اور مطالبہ کرتا اپنے نبی سے کہ اللہ کے رسول پہلے مجھے میرا رب دکھاؤ، دیکھ کر سجدہ کروں گا، تو شاید میرے تڑپنے پر، شاید میرے مچلنے اور بے قرار ہونے پر میرا نبی میرے رب کی کوئی جھلک مجھے دکھا دیتا۔ تو غور سے سن ابو جہل، اگر ابو بکر اپنی نگاہوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتا نا تو ایمان و یقین کا وہ مقام نہ ملتا جو محمد کی زبان سے سن کر نصیب ہوا ہے۔ یہ کردار تیار ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ کبھی غور کرو نا، میں نے ہفت آسمان کیسے بلند کر دیے، کیسے آسمان کی چھت تم پر قائم کر دی۔ تمہاری چند گز کی چھت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی۔ رب نے فرمایا میرے آسمان کو تا حد نگاہ دیکھو، دیکھتے چلے جاؤ، بار بار دیکھو، کوئی مستری نظر نہیں آئے گا، کوئی مزدور نظر نہیں آئے گا، کوئی ستون نظر نہیں آئے گا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، آسمان کے دامن میں سورج اور چاند ستاروں کی انجمن سجانے والا کون؟ ہاں کچھ جواب میں تھوڑی سی نشاط ہے لیکن منزل پر نہیں پہنچے ابھی آپ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ ہی کہلواتے ہیں مجھ سے کہ مجھے جواب درست بھی چاہیے اور تندرست بھی چاہیے، صرف اللہ نہیں کہنا، وہ کہنا ہے جو شاہ صاحب نے آپ کو 55 سال تک سبق سکھایا۔ میں تو وہی سبق سنانے آتا، میرے پاس کوئی قصے کہانیاں تو ہے نہیں کہ وہ لا کے آپ کو سناؤں کہیں سے، میرے پاس تو وہی سبق ہے جو فاران کی بلندیوں سے گونجا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، رحمت عالم نے فرمایا تھا یا معشر قریش، ایک ایسی بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر تم اس کو مان لو، اس کو حرز جاں بناؤ، اس کو لوح قلب پر کندہ کرو تو سارا عرب تمہارا محکوم ہوگا، سارا عجم تمہیں جزیہ دے گا۔ تو یہی ابو جہل تھا جس نے اپنی ٹانگ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا وَبِعَشْرِ کَلِمَاتٍ، محمد تم ایک بات کہتے ہو، اگر تمہاری بات ماننے کے نتیجے میں ہمیں عالم کی سربراہی ملتی ہے تو تم ایک چھوڑو 10 منواؤ ہم سے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، 10 باتیں نہیں منوانی، بس ایک ہی بات ہے، اسی ایک بات میں ہی ساری 10 باتیں ہیں۔ اور وہ کیا بات تھی؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ میں جلدی نہ کیا کرو، میرے ابا جی فرماتے تھے ذرا لا کا جھاڑو پھرنے دیا کرو۔ کیا کریں، دلوں میں ہم نے پیسے کو بھی بت بنا رکھا ہے، ریال کو بھی بت بنا، آج کل بڑی خوش ہے نا حکومت، ریال مل گیا جی، اللہ ملا نہ ملا، ریال تو مل گیا۔ چلو قولوا لا الہ، لات معبود نہیں، منات معبود نہیں، عزا معبود نہیں، حبل معبود نہیں۔ اور تمہارے کون کون سے بنے ہوئے ہیں جی؟ لال شہباز قلندر، جھولے لال، اور کیا جی پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال آپ کو ہی پتہ ہوگا، ہم تو اللہ معاف فرمائے سننا بھی مناسب نہیں ہے ایسی بات۔
رحمت عالم نے فرمایا قولوا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی علام الغیوب نہیں، کوئی کارساز و دستگیر نہیں، کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں الا اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ نہیں عزیز دوست، اتنا یخ بستہ، ابھی تو دسمبر شروع نہیں ہوا اور اتنی ٹھنڈک آپ کے جواب میں۔ ہو اتنا تو بلند آواز ہونی چاہیے کہ چلو میں ادھر ادھر کہاں پہنچاؤں، اللہ کے عرش تک ہی آواز چلی جائے۔ ہم سب کا معبود کون؟ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہی کو اتنا اونچا کہو کہ بوڑھے بھی جوان ہو جائیں۔ ہاں، ہم سب کا معبود کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون؟ مشکلات میں اپنے بندوں کے کام آنے والا کون؟ وہ دیکھیے نا، سیدنا یوسف پر بھی مشکل آ گئی تھی۔ قرآن کریم نے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، حسین یوسف عشق کے سفر سے گزرتے ہوئے آزمائش و امتحانات کے مرحلوں میں آ گئے۔ حاسدین نے مٹانے کی کوشش کی اور وارث نے بلند کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ کنعان کے کنویں میں جان بچا کر دکھائی کہ نہیں، بھائیوں نے مٹانا چاہا، بھائیوں نے اپنی دانست میں ختم کر دیا اور رب نے بچا کر دکھایا نا۔ کنویں میں جان بچائی اللہ نے اور شاہی محل میں آن بھی بچا کر دکھائی۔ عزیز مصر کی اہلیہ کو ٹھوکر لگی، اس نے یوسفی کو دیکھ کر لڑکھڑا گئی، خود پر قابو نہ رکھ پائی اور حسین یوسف کو پھنسانے کے لیے سازش کا جال بچھایا۔ یوسف کو شاہی محل میں لایا گیا، جس دروازے سے گزرتے ہیں دروازہ لاک کر دیا جاتا ہے، تالا لگا کر چابی پھینک دی جاتی ہے۔ کئی دروازوں سے گزرنے کے بعد جناب یوسف کے سامنے وہ منظر آیا کہ فرتے غیرت میں گھبرا گئے، لرزہ برندام ہو گئے، پسینے میں شرابور ہو گئے۔ عزیز مصر کی گھر والی نے نعرہ لگایا ہائی تلک، اور ایک روایت میں ہے امام ورش کہتے ہیں ہائی تلک، محبوبم یہ سارے انتظامات میں نے آپ کے لیے کیے نا، میں نے میک اپ بھی کر رکھا ہے، قیمتی لباس بھی پہن رکھا ہے، میری طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھیے نا۔ اور جناب یوسف نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا معاذ اللہ، تیری طرف کیسے دیکھوں، تو گندگی کا ڈھیر ہے نا، تو چاندی کے ورق میں لپٹا ہوا گوبر ہے نا، تو نے حسین کپڑے بھی پہن رکھے ہوں گے، میک اپ بھی کر رکھا ہوگا، لیکن تیری طرف کیسے دیکھوں؟ جس کی نظر میں اللہ سما جائے وہ ایسے حقیر لوگوں کو نہیں دیکھا کرتے۔ اور پھر دل کی زبان سے التجا کی، او میرے معبود، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، میرے کارساز، میرے دستگیر، تو نے کنویں میں جان بچائی تھی نا، دیکھ آج محل میں آن خطرے میں ہے، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، کوئی سبب نہیں یہاں سے نکلنے کا، الہ العالمین میری مدد فرما۔ یوسف نے مشکل میں کس کو یاد کیا؟ یوسف کی مشکل میں کون کام آیا؟ رب نے فرمایا پیارے یوسف، گناہ کے موقع پر تو نے مجھے یاد کیا نا، اب میرا بھی اعلان ہے میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آج کے نوجوانوں کو اس واقعے کی روح سے ایک میسج دیتا چلا جاؤں، ہم پر بھی یہ دوراہے زندگی میں ہر روز آتے ہیں،
گناہ اپنی پوری طاقت سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ گناہ سے آپ کی حفاظت فرمائے، بس یہ دو لفظ یاد کر لو جو یوسف کی سنت ہے، معاذ اللہ۔ کیا کہیں گے؟ پھر کہو، اگر کبھی گناہ کا خیال پیدا ہو، اگر کبھی گناہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرے، آنکھیں بند کر لیجئے اور اپنے رب کی پناہ میں آ جائیے۔ انشاءاللہ جیسے رب نے یوسف کو گناہ سے محفوظ رکھا، محمد کی امت کو بھی محفوظ فرمائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا، پیارے یوسف میرا اعلان سنو، میں نے کنویں میں تیری جان بچائی تھی، آج محل میں تیری آن بھی بچاؤں گا۔ یوسف نے عرض کیا، الہ العالمین کیسے ہوگا؟ سب شاہی محل ہے، میں تنہا ہوں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی غم گسار نہیں، کوئی مددگار نہیں تیرے سوا، دروازے بند ہو چکے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، کیسے باہر نکلوں گا؟ رب نے فرمایا، دروازے تیرے نزدیک اہم ہوں گے، رب کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ تو قدم بڑھانا، تو نے مجھ پر اعتماد کیا نا، مجھے اپنی مشکل میں یاد کیا نا، قدم بڑھاتے جاؤ، تالے ٹوٹتے جائیں گے، دروازے کھلتے جائیں گے۔ یوسف نے قدم اٹھائے، تالے ٹوٹتے چلے گئے اور دروازے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو بس میں نے ویسے تھوڑا سا آپ کو۔ میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ رب العالمین نے فرمایا، اگر میں کسی روز سورج کو آرڈر کر دوں کہ طلوع نہیں ہونا، رات کو حکم دوں کہ غروب نہیں ہونا، قیامت تک کے لیے میرا آرڈر قائم ہو جائے، اندھیرا سویرے میں نہ بدلے، رب نے فرمایا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ ہے کوئی تمہارے پاس قوت، ہے کوئی تمہارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی، ہے تو کوئی تمہارے پاس شخصیت جو اللہ کی روکی ہوئی رات کے اندھیرے کو صبح کے سویرے میں بدل کر دکھا دے؟ رب العالمین نے فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ جانوروں میں بھی اللہ نے تمہارے لیے انعامات رکھ دیے ہیں۔ کچھ جانور تمہیں اپنا دودھ پیش کرتے ہیں، پیتے ہو نا روزانہ۔ ایک دوست کہنے لگے، جی اب تو ڈبے والا دودھ پی کے ہم، اور میرے عزیز دوستو، وہ ڈبے والے دودھ میں بھی جانوروں کا ہی دودھ ڈالا جاتا ہے، میرا تو یہی خیال ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ میں بلوچستان جاتا ہوں کبھی کبھی گاؤں میں، تو وہ کہتے ہیں، جی شاہ جی کوئی فرمائش ہے تو بتائیں۔ میں نے ایک ہی فرمائش ہے، بھائی کسی طرح خالص دودھ پلا دیں آپ۔ ہم شہروں والے تو اس خلوص سے محروم ہی ہو گئے، چاہے وہ دودھ کا ہو یا دوستوں کا ہو۔ رب العالمین نے فرمایا، کچھ جانور تمہیں اون مہیا کرتے ہیں نا، کچھ جانور تمہیں اپنی کھال پیش کرتے ہیں سردی سے بچانے کے لیے، کچھ جانور اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تمہارے دسترخوان کو سجانے کے لیے، اور کچھ جانوروں کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں، وہ ساری زندگی پنجرے میں گزار دیتے ہیں تمہارے گھر کی زینت کو بڑھانے کے لیے۔ اور یہ یک طرفہ احسان ہے نہ رب کا کہ تم اللہ کے وفادار بنو یا نہ بنو، تم اس کے اطاعت شعار بنو یا نہ بنو، تم فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہو یا نہ ہو، اللہ کے بنائے ہوئے جانور مر تو جاتے ہیں، کبھی تمہاری نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سارے کس کے انعامات ہیں عزیز دوستو؟
کس کے ہیں؟ تھک گئے ہیں آپ لوگ ہیں؟ کس وقت مولانا ہوگی دعا؟ کوئی یہ گھڑی ٹھیک ہے نا؟ میرے عزیز دوستو، حق تعالی نے قرآن کریم میں اپنے انعامات کو جا بجا ذکر فرمایا، لیکن میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کسی انعام کو اللہ نے بڑا انعام نہیں کہا۔ سورج بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے، چاند بہت بڑا انعام ہے انسان کے لیے، ستارے، صحرا، دریا، جنگل، آبشار، پہاڑ، کھیت کھلیان، پھل، سبزیاں، یہ سب بڑے انعام ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑا انعام صرف ایک انعام ایسا ہے جس کو اللہ نے بڑا انعام کہا ہے۔ صرف ایک اللہ کا انعام ایسا ہے جس کو اللہ نے جتلایا۔ جب اللہ اس انعام کا ذکر کرتے ہیں تو الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، اللہ کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اہل ایمان پر میرا سب سے بڑا احسان، اہل ایمان پر میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے انہیں محمد مصطفیٰ دے دیا۔ پتا چلا کہ آسمان نہ ملتا گزارا ہو جاتا، زمین نہ ملتی گزارا ہو جاتا، فرش نہ ملتا گزارا ہو جاتا، آکسیجن نہ ملتی گزارا ہو جاتا، زندگی کی ہر نعمت کے بغیر گزارا ہو جاتا، لیکن اگر محمد نہ ملتا تو گزارا نہ ہوتا صلی اللہ۔ ایسا قیمتی انعام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہاں، جس کو اللہ نے صرف دنیا میں سرداری نہیں دی، آخرت کی بھی سرداری عطا فرمائی۔ رحمت عالم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ دنیا میں تم نے آئیڈیل بنا رکھے ہیں نا اپنے اپنے، کبھی کسی کو محبوب کہتے ہو، کبھی کسی کی طرح چہرہ بناتے ہو، کبھی کسی کو آئیڈیل مان کر اپنے بال اس کی طرح سجاتے ہو، کبھی کسی کو اپنا محبوب بنا کر اس کا لباس اپناتے ہو۔ رحمت عالم نے فرمایا جب حشر کا دن ہوگا اس روز تمہارے سارے آئیڈیل کا بت ٹوٹ جائے گا اور تم اپنی کھلی آنکھوں سے نظارہ کرو گے انا سید ولد آدم۔ ساری انسانیت اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم، امتی ہو یا نبی یا رسول ہو یا ولی، رحمت عالم نے فرمایا حشر کے دن دیکھ لینا سب کا انسانوں کا سردار محمد مصطفیٰ ہوگا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، انا قائدہم اذا وفدوا، انا شافعہم اذا حبسوا۔ کتنا ہولناک منظر ہوگا عزیز دوستو جب جہنم کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، بھڑکتی ہوئی، چیختی چنگھاڑتی ہوئی، شعلے بلند ہو رہے ہیں، 70,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا ان 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں سے بھی جہنم بے قابو ہو رہی ہوگی۔ اس قدر جلال ہوگا، اس قدر غضب ہوگا، اس قدر غصہ ہوگا جہنم کو کہ ہر شخص گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا، اللہ سے اپنی جان کی حفاظت مانگے گا۔ کیا نبی، کیا رسول، کیا ولی، کیا عالم، کیا متقی، کیا صالح، کیا شہید، کیا مفتی، کیا قاری، کیا داعی، کیا مجاہد، ہر شخص اپنے غم میں ہوگا۔ رحمت عالم نے فرمایا گناہگار اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی غوطے کھا رہا ہوگا، کسی کے گناہ اتنے زیادہ کہ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کے گناہ اتنے
اتنے زیادہ کہ سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور کوئی ایسا نافرمان ہوگا کہ اس کا سر بھی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اس روز بس ایک ذات ہوگی، انا سید ولد آدم۔ نہ چھوڑو دنیا میں اپنے محبوب کو، نہ دور ہو ان کے دامن سے عزیز دوستو، نہ ان کے نقش قدم کو فراموش کرو۔ رحمت عالم نے فرمایا اس روز بس میں تنہا ہوں گا جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، آنسوؤں کی برسات میں اشک بار ہو کر جسم لرزہ براندام۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ بتاؤ نا آج کیوں رو رہے ہو میرے محبوب؟ تم تو یتیم تھے، میں نے تمہیں انبیاء کا امام بنایا نا، تمہیں رسولوں کا مقتدا بنایا، سب سے طویل امت تمہیں عطا کی میرے محبوب، زمین و آسمان کے خزانے تمہارے لیے مسخر فرمائے، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ رحمت عالم فرمائیں گے الہ العالمین اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہا، میں تو اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ بخاری کی روایت یاد کرو نا عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لکل نبی دعوتن، اللہ نے اپنے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی تھی۔ ویسے تو ہر نبی کی ہر دعا خاص ہوتی ہے نا، لیکن وہ خاص دعا تھی جس کی خصوصیت یہ تھی جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے اللہ اسی وقت نقد قبول فرماتے تھے، تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ رحمت عالم نے فرمایا قد دعا بها فاستجیب، 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول میں سے ہر نبی اور رسول نے اپنی وہ خاص دعا استعمال کر لی، اور اللہ نے ان کی وہ دعا قبول بھی فرما لی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب 1.25 لاکھ نبیوں میں تو آپ بھی شامل ہیں نا، ہمیں نہیں پتا آدم نے اس دعا سے کیا مانگا، نوح نے کیا مانگا، یوسف نے کیا مانگا، یونس نے کیا مانگا، یعقوب نے کیا مانگا، عیسیٰ نے کیا مانگا، موسیٰ نے کیا مانگا، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں اس دعا سے محمد نے کیا مانگا صلی اللہ۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، فرمایا میرے صحابہ میں نے آج تک وہ دعا استعمال نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب کیوں نہیں کی؟ آپ کی زندگی میں کیا ایسا کوئی موقع نہیں آیا جب دل کرتا ہو کہ وہ دعا یوز کروں؟ رحمت عالم نے فرمایا کیوں نہیں موقع آئے میری زندگی میں؟ میری زندگی کی کتاب کا ہر ورق تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے نا۔ کتنا تڑپا تھا جب میری سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، کتنا مغموم ہوتا تھا جب میرے بلال کو تڑپایا جاتا تھا، میرے خباب ابن ارت کو انگاروں پر بھونا جاتا تھا، میرے حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، میری بچیوں کو طلاق دے دی گئی تھی، مجھے طائف کے سفر پر لہو لہان کر دیا گیا تھا، مجھے مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ میرے دل میں بہت آتا تھا کہ آج وہ دعا استعمال کر کے اللہ سے منوا لوں، لیکن میرے صحابہ میری امت کو یہ پیغام دینا، میں نے اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے وہ دعا استعمال نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کب استعمال کریں گے؟ رحمت عالم نے فرمایا فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، حشر کے روز اپنی امت کے گناہگاروں کے کام آؤں گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جس کو صرف دنیا کی سرداریاں نہیں آخرت کی بھی بلندیاں عطا فرمائی۔ میں کہا کرتا ہوں ساری کائنات اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے محمد مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ آپ جو یہاں آئے بیٹھے ہو کس لیے آئے ہو؟ کون راضی ہو جائے؟ بھائی اتنا آہستہ کہو گے تو ہو گیا راضی، پھر پانی دینے۔
اب واقعی تھک گئے آپ لوگ. یہ علماء، یہ قراء ساری زندگی گھٹنوں کے بل بیٹھ بیٹھ کر قرآن اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے چلے جاتے ہیں دنیا سے، صرف اسی ایک مقصد کے لیے کہ کون راضی ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کوئی ہمارے دل سے پوچھے، کوئی آپ کے دل سے پوچھے، ان پر تو اللہ کی طرف سے صبر و ضبط، حوصلہ، تحمل، برداشت اور سکینہ ایسا نازل ہوتا ہے کہ پورے حافظ بن جاتے ہیں، امی کی یاد میں ایک آنسو بھی نہیں گرتا. لیکن کوئی والدین کے دل سے پوچھے نا کہ اپنے گھر کے عیش و آرام سے دور کر کے اپنے جگر گوشہ کو وہ مدرسے کی سخت چٹائیوں پر بٹھاتے ہیں، کس لیے؟ کون راضی ہو جائے. لیکن ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہ ہوا. کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے؟ اور میں اپنی اور آپ کی کیا بات کروں، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. رب العالمین نے فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدی ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اگرچہ تم نہیں سمجھ پاتے ان کی عبادت اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. آسمان کی بلندی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو. اونچا کہیے، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، جتنا وہ عظیم ہے آواز بھی اتنی بلند ہونی چاہیے. آسمان کی بلندی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو. زمین کی وسعت بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو. سورج کی جوانی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو. چاند کی درخشانی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو. پھولوں کا مہکنا بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو. فصلوں کا لہکنا بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو. آسمان سے بارش کا برسنا بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو. ہواؤں کا جوش بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو. ساری کائنات اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور عام مخلوقات کو چھوڑیے، میں تو دیکھتا ہوں عزیز دوستو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی عامر تک، ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ کون راضی ہو. دیکھیے نا، آدم کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، پہلا لفظ کیا پڑھا؟ ربنا 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 ظلمنا انفسنا. آدم آنسو بہا رہے ہیں، دعاؤں میں رب کو یاد کر رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو. یونس 950 سال دعوت دیتے نظر آ رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو. یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 راتیں گزار رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو. موسیٰ فرعون کے مظالم کو گوارا فرما رہے ہیں تاکہ کون راضی ہو. اور یوسف جیل کی گھاٹیوں سے گزرتے نظر آ رہے تاکہ کون راضی ہو. تمام انبیاء اور رسل، تمام صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اولیاء اور متقین، شہداء اور داعی حضرات، علماء اور مفتیان کرام، حفاظ اور قراء کرام، سب اسی کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو. اور اللہ کچھ اور ہی اعلان فرما رہے ہیں. حق تعالی نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. او محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کے انوارات کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے رات کے اندھیرے کی قسم جب پوری کائنات میں چھا جاتا ہے. کس کی قسم جی؟ رات کے. اور امام راضی نے خوبصورت ترجمہ کیا اس کا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی تائید فرمائی. رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ
میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم جس کی وجہ سے قیامت تک انسانوں میں دانش تقسیم ہوتی رہے گی، واللیل اذا سجا، محبوبم مجھے تیری کالی زلفوں کی قسم جس سے اندھیرا لے کر رات کو تقسیم کر دیا ہے، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الأولى وَلَسَوْفَ، ہاں کیسے جی پڑھ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آگے حافظ کوئی نہیں بیٹھا ہوا، کمال ہو گئے، میں تو شروع میں کہا تھا مذاکرہ ہوگا تقریر نہیں ہوگی، یہ اس لیے پڑھوا رہا ہوں میرے ذوق کے مطابق عزیز دوست، میرے ذوق کے مطابق عرض کرتا ہوں۔ یوں تو پورا قرآن رحمت عالم کی شان بیان کرتا ہے، لیکن میرے محبوب کی شان میں یہ جو آیت اللہ نے بیان کی ہے نا، یہ ساری آیتوں کی سردار نظر آتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آدم آنسو بہاتا ہے کہ اللہ راضی ہو، نوح دعوت دیتا نظر آتا ہے کہ اللہ راضی ہو، یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 راتیں گزارتا ہے کہ اللہ راضی ہو، ساری کائنات اس کوشش اور فکر میں ہے کہ اللہ راضی ہو، اور میرا اعلان سنو نا میرے محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرا اعلان یہ ہے میرے محبوب کہ میں حشر کے روز تیرے چہرے پر مسکراہٹ سجاؤں گا، تجھے غمگین نہیں رہنے دوں گا، تجھے محزون نہیں رہنے دوں گا۔ اور کمال کر دیا، ادھر سیدنا ابراہیم کی دعا یاد کیجئے نا، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر عرض کی تھی، رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ابراہیم نے عرض کیا خلیل اللہ جد الانبیاء ہے، جد الانبیاء، جن کی نسل سے ہزاروں انبیاء نے جنم لیا، وہ کہہ رہے الہ العالمین بے نیاز ہے نہ تو، کوئی تجھ سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی تجھے مجبور نہیں کر سکتا، میری التجا قبول فرما۔ حشر کے روز جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ یار کام آئے گا، نہ اہل و عیال کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ حکومت اور اقتدار کام آئے گا، نہ برادری کام آئے گی، لا تخزنی یوم یبعثون۔ الہ العالمین میری التجا یہ ہے کہ مجھے حشر کے دن عزتیں عطا کرنا، معزز بنا دیجئے۔ یہ کس کی دعا تھی؟ بولیے نا، یہ ابراہیم کی دعا تھی اور محمد کے لیے عطا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تیرا دادا مانگتا رہا مجھ سے، میں نے جواب نہ دیا، دعائیں کرتے رہے ابراہیم، لا تخزنی لا تخزنی لا تخزنی، کوئی جواب قرآن میں اللہ نے نہیں دیا، وہ دعا تھی اور یہ عطا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تیرے لیے میرا اعلان یہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی، تو مجھ سے مانگ یا نہ مانگ، تو مجھ سے کہہ یا نہ کہہ، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے روز اپنے محمد کو عزتیں عطا کروں گا۔ اور صرف محبوب کی بات نہیں، قربان جاؤں اللہ کی عطا پر، رب نے فرمایا والذین آمنوا معہ، جو محمد کے وفادار ہوں گے، جو اس کے پرستار ہوں گے، جو اس کے رضاکار و جانثار ہوں گے، رب نے فرمایا حشر کے روز محمد کی بھی عزت بڑھاؤں گا، صحابہ کی بھی عزت بڑھاؤں گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ہائے کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو نور و بشر کے جھگڑوں میں الجھے بیٹھے ہیں، کوئی کہتا ہے نبی نور ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور میرے والد گرامی سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد عربی تھے تو انسان، لیکن ایسے انسان کے جن کے قدموں سے نور کے چشمے پھوٹا کرتے تھے۔ ہاں وہ کسی نے کہا تھا نا
فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے صلی اللہ بے قرار ہو کر یہ جو نسخہ آپ کو دیا ابھی سے بھلا دیا آپ نے، یاد رہا نسخہ کہ نہیں؟ یہ غموں کا علاج، یہ دکھوں کا مداوا، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا صلی اللہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے صلی اللہ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پڑھیے نا، کیا کریں ملاوٹ والے درود کے اتنے عادی ہو گئے ہو کہ اب اصلی درود ہضم نہیں ہو رہا آپ سے. اصلی درود تو وہی ہے نا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہی پڑھا کرو نا. نماز سے اذان سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو شوق ہے پڑھنا، تو یہ پڑھا کرو نا، ذرا پتہ چلے مغربی قضا ہو جائے گی. اچھا اسی لیے، لیکن اصلی تو جانتے ہو نا. یہ جو دیسی گھی کھانے والے ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، وہ پھر بناسپتی گھی کا پراٹھا نہیں چبا سکتے. تو آپ کو تو اصلی گھی پیش کر رہا ہوں، اصلی درود پیش کر رہا ہوں، گھبراتے کیوں ہو؟ پڑھیے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ نے جیسے محمد عربی کی ذات کو حسین بنایا ہے، ان کی بات کو بھی حسین بنایا. میں نے اس روز حویلیہ میں عرض کیا عزیز دوستو، اللہ نے اپنے محبوب کی ذات اقدس اتنی حسین و جمیل بنائی ہے، ان کی حیات طیبہ کے ارد گرد گھومنے والے واقعات اس قدر متاثر کن ہیں کہ غیر مسلم بھی محمد کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں. اور جو محمد کو اپنی بدباطنی کا شکار بناتا ہے، جو ہمارے آقا کی نعوذ باللہ اہانت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے. میں مفتی ہونے کی، میں الحمدللہ باقاعدہ مفتی ہوں، سرٹیفائیڈ، اور بنوری ٹاؤن سے حضرت مفتی نظام الدین شامزئی کے سامنے بیٹھ کر شرف تلمذ حاصل کرنے والا ہوں. میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں، جو محبوب کی توہین کرتا ہے میری نظر سے دیکھو تو وہ انسان ہی نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. میں آپ کو صرف 2 یا 3 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ جو سلیم الفطرت غیر مسلم ہیں وہ ہمارے نبی کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے. بہت بڑا مصنف گزرا ہے، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ. کیا نام ہے جی؟ بولو. کہتے ہو مولویاں نو انگلش نہیں آندی، جواب تسی دینے چ کمزور ہو. کیا نام ہے اس کا؟ مائیکل ہارٹ. اس نے ایک کتاب لکھی، پوری انسانی تاریخ میں سے اس نے 100 آدمیوں کو انتخاب کر کے ان کی ایک طرح سے کہہ لیں سیرت لکھی، اور ان کے بارے میں اس نے یہ تاثر دیا کہ انسانی تاریخ میں ان 100 انقلابیوں جیسا کوئی انقلابی نہیں آیا. اور اس کتاب کا نام بھی اس نے رکھا 100 بڑے آدمی. کیا نام تھا جی؟ اور آپ کو بتاؤں، اس مائیکل ہارٹ نے جب ان 100 افراد کی لسٹ تیار کی تو سب سے پہلا نام تھا محمد الرسول اللہ. ایک اور یہودیہ مصنفہ ہیزلی اس کا نام، اس نے بھی کتاب لکھی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح پر، ان کی ثنا پر، ان کی تعریف و توصیف پر، اور اس کا نام لکھا اس نے دا فرسٹ مسلم، دنیا کا سب سے پہلا مسلمان. میں جب یہاں آیا میں نے گاڑی پارک کی تو ہمارے جو اسٹیج سیکرٹری صاحب تھے، ناظم صاحب، مولانا یاسر صاحب، وہ ایک کلام سنا رہے تھے آپ لوگوں کو. وہ جو کلام تھا، وہ جو اشعار تھے، وہ بھی ایک ہندو شاعر کے تھے، پنڈت ہری چند اختر اس کا نام.
اور کتنا خوبصورت کلام کہا اس نے، فرمایا جس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، صلی اللہ ہو۔ کوئی پوچھے نہ سیدنا بلال سے، کسی نے کہا بلال اسلام قبول کیا ہے تجھے کیا ملا؟ ہم تو دیکھتے ہیں تپتی ہوئی ریت پر لیٹے نظر آتے ہو، سینے پر بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے، محمد کے قدموں میں آئے ہو، کیا ملا بلال؟ بلال نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا، محمد ملا تو سب کچھ مل گیا، ان کے بعد مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ فرمایا جس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، صلی اللہ ہو۔ جیسے ہمارے نبی کی ذات حسین ہے ایسے ہی ہمارے نبی کی بات بھی، جیسے ہمارے نبی کی ذات دو ٹوک ہے ہمارے محبوب کی بات بھی، جیسے ہمارے نبی کی ذات کے بعد کسی کی ذات ناقابل تسلیم، بالکل اسی طرح ہمارے نبی کی بات کے بعد کسی کی بات بھی ناقابل۔ اور کیا بات ہے ہمارے نبی کی؟ وہی جو فاران کی بلندی سے نشر کی تھی، فرمایا قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود، معبود کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر و حاجت روا کون ہے؟ اپنے بندوں کی مشکلات دور کرنے والا مشکل کشا کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ رزق عطا کرنے والا کون؟ بیماریاں دور کر دینے والا کون؟ یہی ترجمہ ہے اس کلمے کا جو والدین کی گود میں ہمیں مل گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھول تو نہیں گئے ہو؟ کلمہ کہیں بھول تو نہیں گئے ہو؟ فرشتوں کو گواہ بنائیے، اتنا اونچا پڑھیے کہ فرش عرش تک گونج ہو جائے آپ کے کلمہ کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے عزیز دوستو، میں نے گزشتہ ملاقات میں بھی آپ کی ایک تشکیل کی تھی، اللہ کرے کہ آپ کو یاد رہی ہو۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی اور وعدہ لیا تھا کہ اپنی زندگی میں آپ وعدہ کیجئے کہ روزانہ کم از کم اپنے محبوب کی ایک سنت کو زندہ کریں گے۔ یاد ہے یہ وعدہ یا بھول گئے ہو؟ اور پچھلی دفعہ سنت بھی سکھا کے گیا تھا آپ کو پہلی، کوئی سنائے مجھے؟ سبحان اللہ، سبحان، یہ ہوئی نا بات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی سنت میں سکھاتا ہوں، اس کے بعد روزانہ اپنے علماء سے پوچھ کے ایک سنت کو زندہ کرو، لیکن لگتا ہے وعدہ کچھ کمزور ہوا آپ کا۔ چلو آج پھر سے وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے ہیں نا وعدہ کہ انشاءاللہ روزانہ اپنے آقا کی ایک سنت، کم از کم ایک سنت کو ضرور زندہ کریں گے۔ پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ واش روم جاتے ہوئے پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ نہیں اپنی زبان دسو، یہ دایاں بایاں میں سمجھ نہیں آتی ہے جی۔ اندر جاتے ہوئے کھبا پاؤں پہلے رکھیں گے، اور جب باہر آئیں گے تو، اور اندر جا کر کسی سے بات، اور یہ شیطان۔ یہ جواب کمزور آیا ہے مولانا صاحب، بھائی ایک دو نہیں کہا ہے، نہیں لے کے جائیں گے۔ مفتی مولانا مجھے ایک دوست نے فون کیا، مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا سی۔ میں گیا جی فرماؤ حکم کرو۔ کہندے جی اے دسو اگر ہم واش روم میں بھی سوئچ لگا لیں تاکہ موبائل چارج ہوتا رہے تو اجازت؟ میں نے کہا میرے عزیز سوئچ کیوں لگاتے ہو، دسترخوان ہی بچھا لیا کرو ادھر۔ ہم جماعت میں تھے 2005 میں، سال لگا، تو ہمارے ایک دوست تھے واش روم جاتے، ساہیوال کے علاقے میں تشکیل ہوئی تھی، گاؤں تھا کمیر، وہاں بڑی جامع مسجد ایک ہی تھی پورے گاؤں میں، اور مسجد ہی نہیں تھی،
اور مسجد کا صرف ایک واش روم اس قابل تھا کہ اس کو استعمال کیا جائے. تو وہ جو ہمارے دوست تھے جی وہ روزانہ صبح واش روم جاتے تھے, 15 20 منٹ لگا کے آ جاتے. ہماری جماعت پریشان ساری کی ساری پیٹ پکڑ کے صبح لائن میں کھڑی ہوتی اور کوئی واش روم ہے نہیں. باہر جاتے ہیں تو ایک دفعہ جماعت والے باہر گئے تو پیچھے ان کے کتے لگ گئے, انہوں نے لوٹا ہی اٹھا کے کتے کو مارا. کتا تو بھاگ گیا, کہنے لگے اب میں جا کے ان کی کرنا. تو جماعت میں جایا کرو, بڑی تفریح طبع کا بھی سامان اللہ نے رکھا ہے وہاں پر, انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے وہاں پہ, خالی خشک وہ نہیں ہوتے سارے سلسلے. تو خیر ساتھیوں نے مجھ سے کہا جی امیر صاحب ان سے کہو, ان سے پوچھو کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پیٹ میں درد ہے, کوئی تکلیف ہے, کسی ڈاکٹر سے بات کریں, کوئی پھکی شکی کھلائیں, کوئی دوائی دیں, کوئی نسخہ کریں. یہ کیا 15 20 منٹ, یہ بات ہے 2005 کی, جب یہ آپ کے ٹچ فون نہیں آئے تھے اس وقت, یہ چھوٹے موبائل ہوتے تھے وہ بٹنوں والے, گیمیں بھی اس کے اندر کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی, ایک آدھی ہوتی تھی. تو مشورے میں بٹھا لیا شاہ صاحب ان کو ہم نے ایک دن نا, ہم نے کہا بھائی ساری جماعت پریشان ہے, آپ اتنی دیر واش روم میں لگاتے ہیں, کوئی طبیعت خراب ہے؟ کہنے لگے نہیں امیر صاحب طبیعت تو خراب کوئی نہیں, واش روم میں جاتا ہوں نا میں سانپ والی گیم کھیلتا ہوں, کافی دیر لگ جاتی ہے اس کے اندر. واش روم میں بس ضرورت پوری کریں اور پھر باہر آئیں, جب اچھی جگہ تھوڑی ہے کوئی. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ سنت سکھائی تھی, آج ایک اور سکھا دیتا ہوں, یا وہی اسی کو دوہراؤں, وہ تو بہت سارے دوستوں نے ہمیں نہیں بتائی نا, بھول گئے تھے. چلو یہ تو سیکھ لی نا آپ نے کہ جب واش روم میں انٹر ہوں گے تو کوئی بچہ بتائے, ادھر سے بچہ کھڑے ہو کے بتائے, بچہ کھڑا ہو جائے کوئی چھوٹا. ہاں بیٹا شاباش, کھڑے ہو کے سب کو بتاؤ. ہاں آپ بتاؤ پہلے, مجھے پتا ہے انہوں نے سنا سارے ہیں. ہاں کھبا صحیح, سجا, بیٹھ جاؤ بیٹا. اور چھوٹا بچہ, ہاں تم بھی سناؤ بیٹا. ہاں شاب اندر رکھیں گے, اور جب باہر آئیں گے تو یہ بچوں سے کیوں کہلوا رہا ہوں, آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں, اپنے بچوں کی تربیت خود کیا کرو. یہ جو بیانات سنتے ہو علماء کے, اس لیے نہ سنا کرو دیکھیں فلاں خطیب کی آواز کیسی ہے, انداز کیسا ہے, آواز کتنی اونچی ہے جی, پھٹے کھڑکا کے دیتے نا, کمال کر دیا. بھائی یہ بیانات سن کے گھر میں مذاکرے کیا کرو, بچوں کو بتایا کرو, بھائیوں کو بتایا کرو, جو محفل میں نہیں آ سکے ان تک پیغام پہنچایا کرو. اور آپ کی سکھائی ہوئی بات انشاءاللہ بچے مرتے دم تک نہیں بھولیں گے. یہ بچوں کو میں نے اس لیے کھڑا کیا, ہمیں سب کو یہ پیغام ملے. اور باہر آتے ہوئے کون سا پاؤں رکھیں گے جی, سجا پاؤں رکھیں گے. تو اللہ فرمائیں گے گندی جگہ پہ گئے ہو, کوئی عبادت تو نہیں کی, اپنے پیٹ کا درد دور کیا, لیکن آتے جاتے محمد کے طریقے پر گئے ہو, تمہارا واش روم جانا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا. دوسری سنت میں عرض کر دیتا, جب بھی لباس پہنا کریں تو دائیں طرف سے پہنا کریں, اور جب اتارا کریں تو لیفٹ سائڈ سے پہلے اتارا. مثلا آپ جرابیں پہن رہے ہیں, موزے پہن رہے ہیں, ساکس پہن رہے ہیں, پہلے دائیں پاؤں میں پہنیں, پھر بائیں پاؤں میں پہنیں. جب اتار رہے ہیں تو پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں, پھر دائیں پاؤں سے. قمیص کرتا پہن رہے ہیں, پہلے دائیں بازو کے اندر پہنیں, پھر بائیں بازو میں پہنیں. جب اتارے تو جب تک کپڑے پہنے رہو گے, جب تک ساکس پہنے رکھو گے, جب تک بنیان پہنے رکھو گے, حق تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب کے طریقے پر لباس پہنا ہے, اس کو بھی عبادت میں شمار کیا جائے. سب اس کی نیت کرتے ہو بھائی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ سب کی اور میری حاضری قبول فرمائے. معذرت چاہتا ہوں 10 منٹ اوپر گیا ہوں, اور انشاءاللہ جلد